افکار اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال۔ فکر اقبال کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن کو خاموشی کے ساتھ نظر انداز کیا جاتا ہے یا جن پر بحث نہیں کی جاتی۔ ان میں خدا کا تصور بطور شخصیت، روح اور جسم، شخصی حیات دوام انسان کا حق نہیں، انسان جو فیصلے خود کرتا ہے اس میں خدا کا دخل نہیں ہوتا، بہشت اور دوزخ مقامات نہیں احوال ہیں، زمان و مکان کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، جدید جمہوری اسلامی فلاحی سیاسی ریاست کا تصور، اسلام کا مقصد روحانی جمہوریت کا قیام، پارلیمنٹ کو اختیار اجتہاد، حدود قوانین کا سختی سے اطلاق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اقبال کے یہاں خودی سے مراد احساس ذات، شعور نفس، اپنے آپ کی پہچان، خودداری یا خود اعتمادی ہے۔ انسان وہی کچھ بن سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے جس کے بننے اور حاصل کرنے کی شدید خواہش اس کے دل میں ہے۔ لوگ تقدیر کے قائل ہیں مگر کہتے ہیں ہم کو تدبیر و عمل کا ہی صلہ ملتا ہے۔ ہاں، مگر صرف عمل ہی سے ہر ایک چیز ملے تو پھر تقدیر کی قسمت کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں جوش عمل سب سے اہم ہوتا ہے، سرنگو ہوتی ہے تقدیر بھی جس کے آگے۔ 4 ایسی بنیادی اخلاقی اقدار ہیں جن کو اپنانے سے خودی مضبوط ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی قدر عشق ہے۔ عشق خواہ خدا سے ہو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خواہ وہ قوم و ملت سے یا انسانیت سے، یہ جذبہ انسان کے اندر خودی کی بیداری کا سبب بنتا ہے۔ خودی کی دوسری اہم اخلاقی قدر وہ فقر و استغنا ہے۔ اس سے مراد آسائشوں اور سہولتوں سے لا تعلقی اور بے نیازی ہے۔ اقبال کا فقیر وہ فقیر نہیں جو سوال کرتا ہے یا بھیک مانگتا ہے، اس کا فقیر تو اپنی خودی کی بیداری کے سبب اپنے آپ کو نہایت ہی بیش قیمت شخصیت سمجھتا ہے۔ فقر کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اقبال شاہین کی تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پرندے میں اسلامی فقر کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ خوددار اور غیرت مند ہے، کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بے تعلق ہے، آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے اور تیز نگاہ۔ خودی کو مضبوط کرنے کے لیے تیسری اہم اخلاقی قدر اقبال کے ہاں جرت ہے، کیونکہ جرت مند ہی زندگی میں نئے راستے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جرت کے بغیر خودی ناممکن ہے۔ خودی کے استحکام کے لیے چوتھی اہم اخلاقی قدر اقبال کے نزدیک حریت ہے۔ اس سے مراد تقلید کی زنجیری سے آزادی حاصل کرنا ہے۔ اقبال کے نزدیک کسی قوم کی تاریخ اس کا حافظہ یا یادداشت ہے۔ جس طرح ایک فرد کے حافظے میں اگر خلل پیدا ہو جائے تو وہ اپنا دفاعی توازن کھو بیٹھتا ہے، ویسے ہی کوئی قوم جو اپنی تاریخ سے نا آشنا ہو دیوانے پن کا شکار ہو سکتی ہے۔ ہر قوم اپنے آپ کو تاریخ کے آئینے میں پہچانتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی تاریخ سے نا آشنا ہوگی تو وہ مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتی۔ مسلمان جدید سائنس کے موجد تھے، اس لیے آپ نئے مسلم معاشرے میں تعلیم کے میدان میں اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ مسلمان سائنس میں واپس آئیں۔
اہل دانش بھی ہیں ہوس کا شکار، اہل ثروت ہیں مبتلا غرور، اور جہالت میں مبتلا ہیں عوام۔ کیا کہوں دیکھ کر یہ منظر، تو ہو گئی ہے میری زباں بھی گنگ۔ قرآن مجید انسان کو عقل استعمال کرنے اور تفکر اور تدبر کرنے پر بار بار زور دیتا ہے، اور ساتھ ہی تحصیل علم کے لیے انسان کو جو ذرائع دیے گئے ہیں، یعنی عقل، مشاہدہ اور وجدان۔ اقبال فرماتے ہیں، یورپ کے ارباب فکر نے یونان کے فلسفے کے خلاف بغاوت کرنے کا طریقہ مسلم حکماں سے سیکھا۔ دیکارت نے احیاء العلوم سے، جو کہ غزالی کی کتاب ہے، اس سے سیکھا۔ جب کسی معاشرے میں افراد خودی سے محروم ہوں تو تجسس یعنی کیوریوسٹی کی جگہ جمود لے لیتا ہے، اور جمود صرف تقلید اور اندھا دھند تقلید کی تلقین ہے۔ اقبال نے جب اپنی تصنیف اسرار خودی میں خودی کا اپنا تصور پیش کیا تو ان پر صوفی حضرات نے الزام لگایا کہ انہوں نے خودی کا تصور جرمن لٹریچر سے مستعار لیا ہے، اور انسان کامل دراصل نیچے کے فوق الانسان کی نقل ہے۔ جہاں تک گوئٹے کا تعلق ہے، وہ حافظ، سعدی، عطار، فردوسی، تمام اسلامی لٹریچر سے متاثر تھا۔ اس نے جرمن زبان میں اپنی غزلوں کے مجموعے کا نام مغربی دیوان رکھا، جس میں اس کی رباعیاں بھی شامل ہیں، بلکہ اس نے دیوان کے بعض حصوں کے نام مغنی نامہ، ساقی نامہ، عشق نامہ، حکمت نامہ وغیرہ رکھے۔ گوئٹے حیات طیبہ سے بے حد متاثر تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک تمثیل لکھنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن صرف اس کا ابتدائیہ ہی تحریر کر سکا۔ اس جرمن نظم کا اقبال نے آزاد فارسی ترجمہ نغمہ محمد کے عنوان سے کر رکھا ہے، جو پیام مشرق میں موجود ہے۔ فارابی کا قول ہے کہ انسان کا اصل مقصد خوشی حاصل کرنا ہے۔ یونانی فلسفے کے مطابق یہ خوشی صرف اس دنیا میں مل سکتی ہے۔ عیسائیت کی تعلیم ہے کہ یہ دنیا ناپاک ہے، اس لیے انسان خوشی صرف اگلے جہان ہی میں حاصل کر سکتا ہے۔ نیچے کا فکر یورپی مادہ پرستی کی کوکھ سے نکلا۔ نیچے کا فوق الانسان خالصتاً یورپین ہے، اور وہ فقط طاقت اور قوت ہی کو اہمیت دیتا ہے، جس کے بل بوتے پر عامی انسانوں پر حکومت کی جا سکے، اور یوں وہ انسان کو مکمل مادہ پرستی کی آگ میں جھونک دیتا ہے اور اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اقبال کا انسان کامل عشق، فقر، جرت اور حریت ایسی اخلاقی اقدار کو اپنانے سے تکمیل ذات کرتا ہے۔ نیچے کا فوق الانسان خالصتاً مادی ہے، اس کا تعلق اخلاقیات یا روحانیت سے نہیں۔ اقبال کا انسان معاشرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ خودی، خدا، کائنات اور انسان، اس چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک وجدان یا عرفان عقل ہی کی ایک لطیف یا اعلیٰ صورت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق رسول کی وسعت سے خدا کا وجود ثابت ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کامل سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کو ان کے دشمن بھی امین تسلیم کرتے تھے۔ پس اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ خدا ہے تو میرے لیے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی خاطر یہی دلیل کافی ہے۔ فکر اقبال کا ایک دلچسپ پہلو انسان کی تخلیق اور خدا سے اس کا تعلق ہے۔ اقبال کا انسان
مسلسل بے چین، بے تاب اور بے قرار ہستی ہے۔ اس کی خودی محدود کا اصل مقصد بھی انکشاف ذات یا جوہر خودی کی نمود ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ انسان مسلسل تحقیق، تخلیق اور ایجاد کے عمل میں لگا رہے۔ اگر ایسا نہیں تو اس کی خودی بے نمود اور اقبال کے نزدیک اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ چیپٹر خودی، نبوت، ولایت اور عرفہ شاعری۔ اقبال کس قسم کے تصوف کے مخالف تھے؟ نمبر 1، جو انسانوں سے قطع تعلق کر کے خلوت نشینی کی تلقین کرے اور حیات سے فرار کی راہ اختیار کرے۔ نمبر 2، جو کہ بے خودی کی کیفیت طاری کرے۔ نمبر 3، جس کا نصب العین وصال یا فنا ہو اور جو حیات افزائی کے بجائے حیات سوزی کی طرف لے جائے۔ نمبر 4، جو احکام شریعت کو ثانوی حیثیت دے۔ نیکسٹ، جو کفر اور ایمان کا فرق مٹا دے۔ نیکسٹ، جو سکون پرستی اور قناعت کوشی کی تلقین کرے۔ اقبال چاہتے تھے کہ روایتی درویشی کا رنگ بدل جائے۔ وہ آج کے درویش کو سکون پرست ہونے کے بجائے سخت کوش دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ درویش خلوت گزی نہ ہو بلکہ خارجی اور باطنی فطرت سے آشنا اور فکر و نظر میں انقلاب پیدا کرے۔ خودی اور شیطان، نیو چیپٹر۔ قرآن مجید سے ظاہر ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت فرشتوں کو یہ خدشہ تھا کہ یہ ہستی فساد پیدا کرے گی، مگر خدا نے یہ کہہ کے انہیں مطمئن کر دیا کہ انہیں اس کا علم نہیں جو وہ جانتے ہیں۔ اس اعتبار سے اقبال آدم ہی کو شیطان کی تخلیق کا سبب سمجھتے ہیں۔ شیطان خدا کی تخلیق میں سے ہے۔ اس نے حسد کی بنا پہ اور اپنی برتری کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، خدا کا حکم نہ مانا۔ اس اعتبار سے وہ خدا کا حریف نہیں بلکہ انسان کا رقیب، اور اس کا مقصد اپنے مکر و فریب کے ذریعے انسان کو بھٹکانا اور گمراہ کرنا ہے۔ جاوید نامے کی نظم نالہ ابلیس کا شیطان کے کردار سے متعلق اپنا ایک مقام ہے۔ شیطان خدا سے گلہ کرتا ہے، اے خداوند، مجھے آدم کی صحبت نے ذلیل و خوار کر دیا۔ اس کی تو فطرت ہی انکار سے بیگانہ ہے، لہٰذا میرے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ میں تو ایسے فرما بردار سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے خداوند، میں تجھے اپنی سابقہ اطاعت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس کی صحبت سے نجات دے۔ اس کی صحبت میں رہ کر تو میری ہمت بھی پست ہو گئی۔ اس کی فطرت اتنی خام اور عزم اس قدر کمزور ہے کہ میری ایک ضرب کی تاب بھی نہیں لا سکتا۔ مجھے کوئی پختہ حریف عطا کر جو میرے مرتبے کے لائق ہو۔ مجھے ایسے انسان دے جو میری طاقت کا مردانہ مقابلہ کر سکے، جو میری گردن پکڑ کر مروڑے اور جس کی ایک نگاہ مجھے لرزہ دے۔ اے خداوند، مجھے کم از کم ایک مرد حق پرست تو عطا فرما تاکہ میں بھی شکست کی لذت سے محفوظ ہو سکوں۔ شیطان کی شخصیت سیاسی بھی ہے اور وہ اس میدان میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے مقاصد کے لیے خاکی شیاطین بھی پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر، خودی اور جبر و اختیار۔ جبر سے مراد ہے انسان کے عزم اور عمل کا متعین کر دیا جانا، اور اختیار سے مراد ہے انسان کا اپنے عزم اور عمل کے معاملے میں آزاد ہونا۔ خداوند نے انسان کو کوئی اختیار نہیں دے رکھا، وہ مجبور ہے
اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں اور اس کے حکم یا رضا کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہونے والا ہے اس کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے۔ جب مسلمان ایک زندہ ملت تھی تو اس کا عقیدہ تھا کہ جو کچھ وہ اپنے عزم و عمل یا زور بازو سے حاصل کرتے ہیں اللہ کی مدد اور حکم سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور مقطع فگر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، حواس خمسہ اور وجدان سے نوازا ہے، اسے نیک و بد کی تمیز اور اس میں انتخاب کرنے کا اختیار دیا ہے، اور وہ اپنی قوت ارادی سے اپنی پسند و ناپسند کا خود مالک ہے اور اپنے عزم اور عمل کے معاملے میں پورا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اس اعتبار سے انسان کو اختیار اور انتخاب اور قوت ارادہ اس کی مشیت ہے۔ ایک اور مقطع فگر یہ کہتا ہے کہ انسان کا اختیار محدود ہے، یعنی اس کے دائرہ اختیار کی حدود متعین ہیں، مگر ان حدود سے باہر وہ مجبور ہے۔ اس حوالے سے ہرن کی مثال دی گئی جو ایک درخت سے لپٹی ہوئی لمبی رسی سے بندھا ہے، جہاں تک رسی جاتی ہے وہ وہاں تک جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے جبر اور قدر کے مسئلے کی وضاحت چاہی۔ حضرت علی نے اسے اپنی ایک ٹانگ اٹھانے کو کہا، کھڑے یہودی نے ایک ٹانگ کھڑی کر دی۔ پھر حضرت علی نے اسے دوسری ٹانگ اٹھانے کو کہا جو وہ نہ اٹھا سکا، یعنی اسے جواب مل گیا کہ انسان کا اختیار محدود ہے۔ نیکسٹ چیپٹر، خودی اور زمان و مکان۔ زمان سے مراد ہے وقت اور مکان سے مراد ہے خلا میں کسی مادی شے کے مقام کا تعین کرنا۔ اقبال کے ہاں زمان کا تعلق مکان سے ویسے ہی ہے جیسے ذہن کا جسم کے ساتھ، گویا زمان ذہن ہے اور مکان جسم۔ نیکسٹ چیپٹر، خودی اور حیات بعد موت۔ موت کا مسئلہ آج بھی اتنی اہمیت کا حامل ہے جتنا انسان کے شروع کے دور میں تھا۔ آخرت پر ایمان ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اقبال کے نزدیک جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال یا کیفیات ہیں۔